الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال له صاحبہ کہا اس سے اس کے ساتھی نے وہو یحاورہ باتیں کرتے ہوئے اکفرتا کیا کفر کرتا ہے تو بالذی اس ذات کے ساتھ خلقک جس نے پیدا کیا تجھے من تراب مٹی سے ثم من نطفۃ پھر نطفہ سے ثم سواک رجلا پھر بنا کھڑا کیا اس نے تجھے ایک مکمل آدمی لیکن واللہ ربی لیکن میں کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے ولا اشرک بربی احدا اور نہیں شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو ولولا اذ دخلت اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا تھا جنت کا اپنے باغ میں قلت ماشاء اللہ تو کہا تو نے ماشاء اللہ کہ وہی ہوگا جو چاہے اللہ لا قوت الا باللہ کچھ اختیار نہیں مگر اللہ کی توفیق سے ان ترانی اگر تو دیکھتا ہے انا اقل کہ میں کم ہوں تجھ سے مال و اولادن اور اولاد میں فعسا ربی پس بعید نہیں ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا عطا کر دے مجھے بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا اور بھیج دے تیرے باغ پر حسباناً کوئی آفت من السماء آسمان سے فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اور ہو کر رہ جائے وہ چٹیل میدان او یُصْبِحَ مَاؤُهَا یا اتر جائے اس کا پانی غوراً گہرائی میں فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا تو نہ کر سکے اس کو حاصل وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور مارا گیا اس کا پھل فَأَصْبَحَ اور ملتا رہ گیا وہ یقلب کفیہ اپنے ہاتھ اس پر علی ما انفق فیہا جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں وہی خاویۃ علی عروشہا وہ گرا ہوا تھا اپنے چپروں پر ویقول اب وہ کہنے لگا یا لیتنی کاش لم اشرک نہ شریک ٹھہرایا ہوتا میں نے بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی کو وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ اور نہ تھا اس کے پاس کوئی جتھا جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ اللہ کے سوا وما كان منتصرا اور نہ تھا وہ اس قابل کو خود بدلہ لے لیتا هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار اللہ ہی کو ہے جو برحق ہے وَخَيْرٌ وہی بہتر دینے والا ہے ثواباً ثواب وخیر عقبہ اور وہی بہتر کرنے والا ہے انجام کو۔ دو بھائیوں کا ذکر ہوا تھا، ایک مالدار تھا جو تکبر میں آیا تھا، اس کے پاس باغ بھی تھا اور باغ کی عجیب و غریب کیفیت تھی، انگور بھی پھل دے رہا تھا، باہر کھجور کے درختوں کا باڑ لگا ہوا تھا وہ بھی پھل دے رہا تھا، اور ساتھ یہ ہے کہ درمیان کے اندر نہر بھی تھی اور وہاں انہوں نے پھل جو ہے نا کھیتی لگائی ہوئی تھی، اس کا فائدہ بھی آ رہا تھا۔ اس مالدار نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، یہ باغ میرے پاس ہی رہے گا۔ پھر اس نے دوسرا تکبر یہ کیا میرے پاس مال بھی زیادہ ہے اولاد بھی زیادہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ اس نے کہا قیامت کوئی نہیں ہے، اور اگر بے فرض ہوئی بھی تو میرے یہاں بھی مزے ہیں وہاں بھی مزے ہوں گے۔ اور دوسرا بھائی جو اس کا غریب تھا اس نے آج کے درس میں اس کو سمجھایا کہ بھائی تم نے بہت غلط بات کی ہے، ذرا اپنی حقیقت پر سوچو۔ قال له صاحبہ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جو بھائی تھا وہو یحاورہ باتیں کرتے ہوئے اکفرت بالذی کیا کفر کرتا ہے تو اس ذات کے ساتھ خلقک من تراب جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے ثم من نطفۃ پھر نطفہ سے ثم سواک رجلا پھر بنا کھڑا کیا اس نے تجھے ایک مکمل آدمی۔ تو دیکھو ذرا اپنے حقیقت پر غور کرو، تمہارا باپ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی کے اندر گرد و غبار ہوتا ہے، اس گرد و غبار جو مٹی ہے اس سے اللہ نے پھر اس کے اندر بہت ساری چیزیں اگی اور وہ تمہارے ماں باپ نے کھائی، اس سے جو ہے نا آگے نطفہ بنا۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہیں پھر ایک حقیر پانی سے پیدا فرمایا اور پھر دیکھو
کہ کتنا خوبصورت انسان رشید صاحب کی صورت میں کھڑا ہے، کہ دیکھو کان بڑے اچھے ہیں، داڑھی بڑی اچھی لگ رہی ہے، کتنا انسان جو ہے نا اپنے آپ پر غور ہے۔ اگر ہمارے کان ہاتھی جتنے کانوں کے لمبے ہوتے تو کتنا عجیب لگتا۔ تو اللہ نے کتنا خوبصورت انسان بنایا۔ تبلیغ والے کہتے ہیں نا اللہ کے پاس شکلوں کی لاتعداد خزانے ہیں، لاکھوں آدمیوں کو دیکھو، ہر آدمی کی شکل دوسرے سے کیا ہے؟ مختلف۔ تو اس غریب بھائی نے کہا یار ذرا اپنے حقیقت پر غور کرو، لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے۔ یہ وہ غریب بھائی کہہ رہا ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور نہیں شریک کرتا میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ یہ تو پہلے سوال کا جواب دیا۔ دوسرا کہا جب یہ باغ میں داخل ہوا نا، کہا میرا باغ ہے، اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کہا ذرا طریقے سے داخل ہوتا، یہ کہتا کہ بھئی یہ باغ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو یہ تکبر نہ کر دے۔ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ، اور کیوں نہیں جب تو داخل ہوا تھا جنتک، اپنے باغ میں، قلتا، تو کہا تو نے، ماشاء اللہ، کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، لا قوت الا باللہ، اللہ کی توفیق کے ما سوا کچھ اختیار نہیں کسی کو۔ یہ دوسرے سوال کا جواب۔ ذرا نظر بد لگ جاتے سے محفوظ ہو جاتے، باغ کے اندر جو ہے جا کر کہتے ماشاء اللہ، اللہ نے کتنا خوبصورت باغ مجھے دی ہے، تو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ اب ماشاء اللہ، حضور نے روایت کے اندر ارشاد فرمایا میں تمہیں عرش کے نیچے اور جنت کا خزانہ بتاؤں؟ فرمایا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ہے۔ جس کو اللہ نے نعمت دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت مجھ سے ختم نہ ہو جائے، فرمایا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ امام مالک رحمہ اللہ ہر وقت یہ الفاظ کہتے تھے۔ آپ نے اپنے مکان کے باہر بھی یہ لگایا تھا امام مالک رحمہ اللہ نے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت قرآن میں تو یہ جنت جو باغ والوں کا ذکر ہے تو وہاں ماشاء اللہ ذکر ہے، آپ نے تو مکان کے باہر لگا دیا۔ کہا اس کو بھائی نے کہا تھا کہ یہ باغ اللہ کے سپرد کرتے، تو یہ جو میرا اولاد ہے اور میرا جو مکان ہے یہ بھی اللہ کا مال ہے، لہٰذا میں نے یہ لکھ کر اس کو بھی اللہ کے سپرد کیا ہے۔ اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو حدیث میں آتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھا کرو، نظر بد جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا نہا رہے تھے، باہر نکلے دیکھا جسم بڑا خوبصورت ہے، وہ جب واپس آئے تو بخار شروع ہوا۔ حضور کے سامنے آئے، یا رسول اللہ بخار ہے۔ کہا کیا ہوا؟ تو دوسرے صحابی بول پڑے، یا رسول اللہ میں نے اس کو دیکھا تھا تو مجھے ذرا اس کا جسم خوبصورت لگا۔ کہا ماشاءاللہ کہہ دیتے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نظر انسان کو قبر کے اندر اور اونٹ کو نظر جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پہنچا دیتا ہے، ہانڈی کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اچھا جی، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور روایت کے اندر آتا ہے ایک صحابی کے بیٹے کو کسی نے اغوا کر دیا ہے، اور اس نے آ کر حضور سے کہا یا رسول اللہ وہ تو قید میں ہے۔ حضور نے فرمایا فوراً میری بات اس سے پہنچاؤ اور اس سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، یہ لازم پکڑو۔ اس نے جب پڑھنا شروع کیا تو وہ جو رسیاں تھیں خود بخود کھل گئی۔ باہر آئے دیکھا کہ ایک سواری کھڑی ہے، اس پر سوار ہوئے۔ اس سواری نے آواز لگائی پیچھے سے، اور بہت ساری سواریاں جو چراگاہ تھی وہاں سے نکل آئی۔ دیکھا مدینہ منورہ پہنچائے، آواز دی، اندر سے ماں کی چیخ نکلی۔ کہا بیٹا تو آ گیا ہے، پتہ نہیں مرا ہوا آیا ہے یا زندہ آیا ہے۔ باہر جب نکل کر دیکھا تو بیٹا کھڑا ہے، بڑا ریوڑ ساتھ ہے۔ کہا یہ کیسے آئے؟ کہا وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا، اللہ نے مجھے خلاصی دے دی۔ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ یہ جو مال ساتھ آیا ہے یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ آپ نے فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، بعض دفعہ اللہ انسان کو ایسی جگہ سے رزق دے دیتے ہیں انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ کہا یہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے۔ اس لیے اگر کوئی اغوا ہو جائے، کوئی بیٹا کسی جگہ قید ہو جائے تو یہ وظیفہ پڑھنا چاہیے۔ تیسرے سوال کا جواب، اس نے کہا میرے پاس مال بہت ہے، اولاد بھی ہے۔ اس نے کہا
ان ترنی اگر دیکھتا ہے تو مجھے انا اقل منکا کہ ہوں میں تجھ سے کم مالا و ولدا مال اور اولاد میں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے فعسى ربی پس بعید نہیں ہے کہ میرا رب ان یؤتینی خیرا عطا کر دے مجھے بہتر من جنتی کا تیرے باغ سے. اللہ اس پر قادر ہے نا. آج تو میں غریب ہوں لیکن اللہ قادر ہے تیرے باغ سے اچھا باغ مجھے دے دے, تیرے مال سے اچھا مال دے دے, تیرے اولاد سے اچھی اولاد دے دے, اور تیرے باغ کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا اور بھیج دے تیرے باغ پر کوئی آفت من السماء آسمان سے فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اور وہ رہ جائے چٹیل میدان. صبح کے وقت تو باغ میں جائے دیکھ آگے سے باغی نہ ہو. اور جو تو نے کہا کہ میرے پاس پانی کی نہر ہے او یصبح ماؤها غورا یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں فلن تستطيع له طلبا تو نہ کر سکے تو اس کو حاصل. پانی آ رہا ہے اوور فلو اللہ بند کر دے تو حاصل کر سکتے ہو؟ سوال ہی نہیں پیدا. کہا تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نہر ہے پانی اللہ نیچے لے جائے اور تم اس کو طلب حاصل بھی نہ کر سکو تو اللہ کے لیے تو مشکل ہے. یہ سامنے امیر صاحب کا پانی بند ہوا ہے نا, ذرا نکال لینا. ان کا بند ہوا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اب عذاب آ گیا, مارا گیا اس کا پھل. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ اور یہ نافرمان کافر جو بھائی تھا یہ ملتا رہ گیا اپنے ہاتھ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا اس پر جو اس نے خرچ کیا تھا. اس میں باغ بھی گیا اور باغ میں جو اس نے پیسہ لگایا تھا نا وہ بھی ضائع ہوا. وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور وہ گرا ہوا تھا اپنے چپڑوں پر. یہ جو پھول اور یہ بوٹے وغیرہ تھے یہ اوپر ہوتے ہیں, یہ نیچے گرے ہوئے تھے. اب وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اب وہ کہنے لگا کاش لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا میں شریک نہ ٹھہراتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. فرمایا مشرک حشر کے میدان میں بھی جب اپنا انجام دیکھے گا نا کہ دنیا کا مال بھی کام نہیں آیا, دنیا کی جائیداد بھی کام نہیں آئی, اعمال کچھ بھی نہیں کہ ایمان بھی نہیں ہے, وہاں دیکھے گا کہ او یہ غریب اور ایمان والے یہ تو نکل گئے آگے. وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش لم اشرک بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک, لیکن کام آئے گا پھر کچھ بھی نہیں کر سکے گا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ اور نہ تھا اس کے پاس کوئی جتھا جو اس کی مدد کرتا. کوئی ایسا دنیا میں نہیں تھا جو اس کافر کے اس عذاب کو اس سے بچا لیتے اس کو. من دون اللہ اللہ کے سوا. وما كان منتصرا اور نہ وہ خود اس قابل تھا کہ بدلہ لے لیتا. خود بھی اللہ سے بدلہ کون لے سکتا ہے؟ هنالك الولایۃ للہ الحق اس وقت اس کو معلوم ہوا کہ بھائی کارسازی کا اختیار تو اللہ ہی کا ہے. الحق جو برحق بھی ہے, وخیر ثوابا وہی بہتر دینے والا ہے ثواب, وخیر عقبا اور وہی بہتر کرنے والا ہے انجام کو. تو انسان کو بتایا کہ اگر نافرمانی کے راستے پر چل پڑے, مال و دولت کو سب کچھ سمجھ لیا تو انجام یہی ہوگا جو اس بھائی کا ہے. اور اگر کچھ بھی نہ ہوا اللہ کو ساتھ دیا تو اللہ اچھا بدلہ دے گا, آخرت کی فکر بھی تمہیں لائق نہیں ہو. وقتی منافع کو نہیں دیکھنا چاہیے, دائمی منافع کو دیکھنا چاہیے.